حاضرین و خواتین، میں بے پناہ مشکور ہوں کہ آپ نے آج شہادت بی بی فاطمہ تشریف لا کر یقیناً ثواب دارین حاصل کیا، اور انشاءاللہ یاد آ رہا ہے بی بی کی شان میں شاید کسی قابل ہو انشاءاللہ انشاءاللہ ان کے گھر میں آیتوں پر آیتوں کا ہے نزول، بے شک بے شک، ماشاءاللہ، واہ واہ۔ ان کے گھر میں آیتوں پر آیتوں کا ہے نزول، ان کے کعبے میں جمع ہے دین کے 14 اصول، ان کے گھر میں آیتوں پر آیتوں کا ہے نزول، ان کے کعبے میں جمع ہے دین کے 14 اصول، مرکز اسلام ہے یہ صنف نسواں کی رسول، نسواں کی رسول، ماشاءاللہ مرکز ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اسلام ہے یہ صنف نسواں کی رسول، لا فتح الا علی، لا طاہرہ الا بطول۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جزاک اللہ، کیا بلند خیال پیش کیا آپ نے ڈاکٹر صاحب، ماشاءاللہ، سلامت رہیں سلامت رہیں۔ مطلع پاک اپنے بچوں کے صدقے میں آپ پر ہمیشہ مہربان رہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ اب میں مائک دے رہا ہوں ہمارے بہت ہی ہر دل عزیز ناظم جناب جہاز پٹی صاحب کو۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ آواز بلند، نعرہ صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ سب سے پہلے تو ہم اپنے وقت کے امام کو ان کی جدہ ماجدہ کی شہادت کا پرسہ پیش کرتے ہیں اور آج کے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد محمد۔ میں تلاوت کلام پاک کے لیے التماس کروں گا جناب ڈاکٹر ظہیر جعفری صاحب سے کہ وہ مائک پہ تشریف لائیں اور تلاوت کلام پاک سے پروگرام کا آغاز فرمائیں۔ جناب آواز ڈاکٹر بلند، نعرہ صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بہت شکریہ جی۔ میں سورہ الکوثر کی تلاوت کا شرف حاصل کروں گا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت عمدہ چوائس ہے آپ کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک ھو الابتر۔ اے محمد، ہم نے تم کو کوثر عطا فرمائی، تو اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھا کرو اور قربانی دیا کرو، کچھ شک نہیں کہ تمہارا دشمن ہی بے اولاد اور ابتر رہے گا۔ صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بہت شکریہ جناب ڈاکٹر صاحب۔ میں التماس کروں گا جناب ڈاکٹر حسن اختر صاحب سے کہ وہ حدیث کسا کی تلاوت کا شرف حاصل کریں۔ جناب ڈاکٹر حسن اختر صاحب۔ آواز بلند، نعرہ صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روی ان فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا انہا قالت دخل علی ابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فی بعض الایام قال لی یا فاطمۃ انی لا اجد فی بدنی ضعفا فقلت له اعیدک باللہ یا ابتی من الضعف فقال یا فاطمۃ ویتینی بالکساء الیمانی وغطینی بہ قالت فاطمۃ سلام اللہ علیہا فاتیت بالکساء والغطیتہ بہ وصرت انظر الیہ واذا وجہہ یطلع نورا کأنہ البدر فی لیلۃ تمامہ وکمالہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔
قالت فاطمة سلام الله عليها فما كانت إلا ساعة وإذا بوالدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه، فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي، فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك نائم تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء فقال السلام عليك يا جدة. السلام عليك يا رسول الله. أتأذن لي أن أدخل معك تحت هذا الكساء؟ فقال له نعم قد أذنت لك. فدخل الحسن عليه السلام معه تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. قالت فاطمة سلام الله عليها فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه، فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة الفؤاد. فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك وأخاك نائمان تحت هذا الكساء. فدني الحسين عليه السلام نحو الكساء فقال السلام عليك يا جدة. السلام عليك يا من يختاره الله. أتأذن لي أن أكون معكما تحت هذا الكساء؟ فقال له نعم قد أذنت لك يا حسين. فدخل معهما الحسين تحت هذا الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. قالت فاطمة عليه السلام فما كانت إلا ساعة وإذا بأبي الحسن علي عليه السلام قد أقبل فقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله. فقلت نعم ها هو ما ولديك نائم تحت هذا الكساء. فأقبل عليه السلام نحو الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. وقال السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا من اختاره الله. أتأذن لي أن أدخل معكم تحت هذا الكساء؟ قال نعم قد أذنت لك. فدخل علي معهم تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. قالت فاطمة سلام الله عليها ثم أقبلت نحو الكساء وقلت أقبلت نحو الكساء فقلت السلام عليك يا أبتاه. السلام عليك يا رسول الله. أتأذن لي أن أدخل معكم تحت هذا الكساء؟ قال نعم قد أذنت لك. فدخلت معهم تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. قالت فاطمة فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء قال الله اعلموا يا ملائكتي وسكان سماواتي وعزتي وجلالي
إنما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدخية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مدية ولا فلكا يدور ولا بحر يجري أو ولا فلك تسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. اللهم صل على محمد. فقال جبرائيل عليه السلام يا ربي ومن تحت الكساء؟ قال الله تعالى هم أهل البيت النبوة ومعادن الرسالة وهم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد. فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله تعالى نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وأقبل نحو الكساء فقال السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا من اختاره الله. إن الله عز وجل يقرؤك السلام ويخصك بالتحية والإكرام يقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مدية ولا فلك يدور لا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم تحت هذا الكساء فهل تأذن لي أنت يا رسول الله أن أدخل معكم؟ فقال قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معهم تحت الكساء. اللهم صل على محمد. وقال لهم إن الله عز وجل قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت يطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد. فقال علي عليه السلام يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله تعالى. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبي واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا نزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيئتنا فازوا وسعيدوا ورب الكعبة. اللهم صل على محمد. فقال رسول الله والذي بعثني بالحق نبي واصطفاني برسالة نجية ما ذكر خبرنا هذا في محافل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم معمور إلا فرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه
ولا طالب حاجة إلا وقضي الله حاجته. فقال علي إذن والله فزنا سعدنا وكذلك شيئتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة. صلوات اللهم صل على محمد. ماشاء اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ. جزاک اللہ. اگر وہ ہمارے ماشاءاللہ بھائی صاحب قبلہ آن لائن تشریف لا چکے ہیں تو وہ دعا کرواتے ہوتے ہیں حدیث قصہ کے بعد. مولانا آپ آ گئے ہیں آن لائن؟ اگر اجازت. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انی اسألک بحق محمد وانت المحمود وبحق علی وانت العالی بحق فاطمہ وانت فاطر السماوات والارض الحسن وانت المحسن بحق الحسین وانت قدیم الاحسان بحق تسعة الائمہ من ذریت امام الحسین علیہ الصلاۃ والسلام. پروردگار شب جمعہ کی رحمتیں ہم سبھی کو نصیب فرما. محمد کے صدقے میں جو مرحومین ہیں ان کی مغفرت فرما. پروردگار جو مریض ہیں اور جنہوں نے التماس سے دعا کہا ہے، یا اللہ تجھے بی بی کی شہادت کا واسطہ ہے، ان مریضوں کو شفاء عاجلہ اور کاملہ عطا فرما. پروردگار جن کے پاس اپنے مکانات نہیں ہیں، تجھے سلام زہرا سلام اللہ علیہا کا واسطہ انہیں صاحب خانہ فرما. محمد کے صدقے میں تمام روضوں کی زیارت کا شرف نصیب فرما. تمام ہمارے قارئین محترم مرثیہ خواہ ہوں، سلام خواہ ہوں یا قصیدہ خوانی کرتے ہوں، پروردگار جتنے بھی اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں سب کی صحت و سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جزاک اللہ قبلہ، بہت شکریہ. ڈاکٹر حسن اختر صاحب آپ کا بہت شکریہ، بڑی خوبصورت آپ نے تلاوت فرمائی کسی قصہ کی. میں سامعین آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے آج کے اس مجلس کے جو بانی ہیں وہ ہیں ڈاکٹر قمر عابدی صاحب. میں آپ سب سے التماس کروں گا کہ ڈاکٹر قمر عابدی کے مرحومین کے لیے اور اس کے علاوہ ہمارے جو فاؤنڈیشن کے مرحومین ہیں جن میں ظاہر نقوی صاحب بالخصوص اور ان کی زوجہ، اور ہمارے جو ابھی ایک بہت ہی ریسنٹ ہمارے ایک ممبر کی والدہ کی وفات ہوئی ہے، سید کاظم رضا صاحب، رضا کاظم رضا صاحب کی ان کی والدہ جن کا اسم گرامی ہے کنیز فاطمہ بنت خواجہ تہذیب حیدر، ان کے لیے اور تمام شرکاء کے مرحومین کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرمائیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. التماس کروں گا جناب رفت سلطان صاحب سے کہ وہ مرثیہ کے لیے مائک پہ تشریف لائیں. جناب قبلہ رفت سلطان صاحب. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. پروردگار کلام جب خلق سے وقت سفر فاطمہ آیا، تب زینب و شبیر کو پاس اپنے بلایا. روئی بہت اور بیٹے کو چھاتی سے لگایا. زینب کے دیا ہاتھ میں ہاتھ اور سنایا، اے زینب بے کس میری دولت سے خبردار، محبوب الہی کی امانت سے خبردار. اے بیٹی سے زہرا نے بڑے
دکھ سے ہے پالا، روح میرے جسم کی ہے گیسوں والا، سمجھی جس نے آنکھوں کی ضیا گھر کا اجالا، حجرے سے کبھی گرم ہوا میں نہ نکالا، سوئی ہوں تو پہلے اسے چھاتی پہ سلا کر، چکی بھی جو پیسی ہے تو گودی میں لٹا کر، اے لاڈلی اس لال کا دشمن ہے زمانہ، شبیر کو میرے نظر بد سے بچانا، تکلیف بھی سہ لیجیو ایزا بھی اٹھانا، صدقے گئی مادر کی وصیت نہ بھلانا، ہر رنج میں اس بھائی کے کام آئی او زینب، چاہے یہ جدھر ساتھ چلی جائیو زینب، یوں سوچ کے پھر بولی کہ اے زینب ناچار، ان باتوں کو میری نہ بھلانا تو خبردار، کہیے تو کہ اولاد اگر دے تجھے غفار، اور ہو میرا شبیر مصیبت میں گرفتار، احسان کرے کیا تو حسین ابن علی پر، وہ بولی میں صدقے کروں بیٹوں کو اخی پر، زہرا نے کہا بس یہی میری ہے تمنا، لے بیٹی میں خوش تجھ سے چلی دودھ بھی بخشا، پھر رو کے یہ ہے در سے مخاطب ہوئی زہرا، اب آپ سے ہے یہ سخن آخری میرا، میں قبر میں پھاڑوں گی گرے بانوں کفن کو، ایزا نہ ہو کچھ میرے حسین اور حسن کو، ایزا نہ ہو کچھ میرے حسین اور حسن کو، پھر روئی گلے مل کے بہت بیٹوں سے زہرا، فرمایا تمہیں دولہا بنے آہ نہ دیکھا، فضا سے کہا قبر نبی پر انہیں لے جا، روئے نہ میرے سامنے یہ تو انہیں بہلا، اے فضا کوئی رنج انہیں ہونے نہ دینا، پیاروں کو میرے مردے پہ بھی رونے نہ دینا، یہ کہہ کے کیا بند درے حجرہ اطہر، سب خود کلاں رونے لگے آن کے باہر، آواز سنی کلمہ طیب کی مکرر، پھر کچھ نہ صدا آئی کہا سب نے یہ رو کر، پھر کچھ نہ صدا آئی کہا سب نے یہ رو کر، لو اٹھ گئی دنیا سے نشانی بھی نبی کی، رحلت ہوئی بس آج رسول عربی کی، خلق سے وقت سفر فاطمہ آیا، جزاک اللہ جزاک اللہ ماشاء جزاک اللہ جزاک اللہ، جزاک اللہ ماشاء اللہ، بہت عمدہ بیان صاف فرمایا آپ نے، جزاک اللہ۔ میں سامعین بغیر کسی تاخیر کے التماس کروں گا ہمارے خطیب
جناب مولانا سید ریحان حیدر زیدی صاحب سے کہ وہ رونق منبر ہوں اور آج کی مجلس سے خطاب فرمائیں. جناب مولانا سید ریحان حیدر زیدی صاحب. بر محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. صراط الذین انعمت علیہم. اللہم صل علی محمد. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. سیدنا و نبینا و شفیع الذنوبنا و طبیب قلوبنا و مذکی نفوسنا الملقب بالطٰہٰ والیاسین رحمت للعالمین. مولانا و مقتدانا ابو القاسم محمد. اللہم صلی علی محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اللہم صلی علی محمد ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من لیلنا الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق وهو اصدق الصادقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما افاء اللہ علی رسولہ منہم فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب ولکن اللہ یسلط رسلہ علی من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر. الصلوات پڑھ دیں محمد علی اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اعزائے گرامی، میں ایام عزائے شہزادی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی اللہم صلی علی محمد تعزیت اور تسلیت آپ سبھی حضرات کی خدمت میں اور بالخصوص اپنے آقا و مولا امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اور شکر گزار ہوں ہم ڈاکٹر غضنفر عباس صاحب کا کہ انہوں نے یہ موقع عنایت فرمایا کہ میں شہزادی کا تھوڑا سا تذکرہ کر سکوں، جزاک اللہ. اور اپنے برادر عزیز جناب جہاں زیب بھٹ صاحب سے یہ گزارش کروں گا کہ میں نے جتنی لمبی آیت پڑھی ہے اتنی دیر تقریر نہیں کروں گا. کبھی آپ یہ سوچیں کہ آیت آج بڑی طولانی ہے تو کہیں قبلہ کا بیان طولانی نہ ہو جائے. حالانکہ آپ حضرات کی خدمت میں ایک بات ضرور عرض کر دوں، یہ آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ کی مجلسیں ہم جو کرتے ہیں عزیزو، یہ تو اتنا بھی حق ادا نہیں کرتے ہم جتنا آٹے میں نمک ہوتا ہے. بے شک بے شک. کیونکہ شہزادی سلام اللہ علیہا کی فضیلتوں میں ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ پوری کائنات نمک خوار فاطمہ زہرا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اب ظاہر سی بات ہے کہ شہزادی سلام اللہ علیہا کی عظمتیں اور ان کا بیان، ان کی وقت، ان کا وقار، ان کا علم، ان کا تقوی، ان کی پرہیزگاری، ان کی عبادت، ان کی سخاوت، ان کی شجاعت، ان کا حامی ولایت ہونا، ان کا فاطمہ ہونا، بطول، زکیہ، مرضیہ، تقیہ، نقیہ، یہ زہرا، یہ وہ القاب ہیں، وہ صفتیں ہیں جو میری شہزادی کے اندر پائی جاتی ہیں، اور ان کے ہر ایک لقب پر کم سے کم میں عرض کر رہا ہوں ایک مجلس تو بڑے اطمینان سے ہو سکتی ہے. لیکن شہزادی سلام اللہ علیہا کے ساتھ میں جو واقعات پیش آئے ہیں اور جس آیے کریمہ کی میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، یہ سورہ حشر کی 6 اور 7 آیت ہے.
یوں تو قرآن مجید میں بہت ساری آیات کریمہ ایسی ہیں جو شہزادی کے خطبے اور شہزادی سلام اللہ علیہا کے باغ فدق کی طرف ہمیں رہنمائی فرماتی ہیں، لیکن سب سے بڑی آیے کریمہ جو دلیل بن کر فدق کے مسئلے پر آئی ہے وہ یہی آیے کریمہ ہے سورہ حشر کی 6 اور 7 آیت۔ دیکھیے اس آیے کریمہ کا پس منظر کیا ہے اور پھر شہزادی کی شہادت کا پس منظر کیا ہے۔ اگر ہم یہ سمجھ جائیں گے صحیح معنی میں اور حقیقی معنی میں کہ شہزادی سلام اللہ علیہا کا جو خطبہ ہے، جو ایک معرکۃ الآرا خطبہ آپ نے ارشاد فرمایا ہے، اس خطبے کا پس منظر کیا ہے۔ آیے کریمہ متعلق ہے جنگ خیبر سے، اور جنگ خیبر مقدمہ ہے باغ فدق کا۔ سبحان اللہ، سبحان سن اللہ۔ 7 ہجری، یاد رکھیے گا، سن 7 ہجری میں جنگ خیبر ہوئی ہے، اور جنگ خیبر میں مسلمانوں کے ہاتھوں منطقہ خیبر کا علاقہ اور اس کا قلعہ فتح ہوا ہے۔ اب یہ لفظ میں ذرا سا کہنا میرے لیے مناسب نہیں ہے کہ مسلمانوں کے ہاتھوں، بلکہ اگر ہم جنگ خیبر کا مطالعہ کریں گے اور حقیقی معنی میں دیکھیں گے تو عزیزان گرامی 39 دن تک تو مسلمان اسی طریقے سے خالی ہاتھ واپس آیا ہے۔ جنگ خیبر کا تعلق اگر صرف ہے تو علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات سے۔ نعرہ حیدری، جب جنگ خیبر کا تعلق حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات مقدس سے ہے تو پھر اب اس آیت کریمہ کا ترجمہ پڑھنے میں بھی مزہ آئے گا اور اس آیت کو سمجھنے میں بھی مزہ آئے گا۔ ارشاد رب العزت ہوتا ہے، اب میں چونکہ مقدمہ بنا رہا ہوں صرف 1-2 جملے کے لیے اور اپنی بات کو انشاءاللہ پائے اختتام تک پہنچاؤں گا۔ ارشاد ہوا وما افاء اللہ علی رسولہ منہم، اور خدا نے جو کچھ ان کی طرف سے مال غنیمت اپنے رسول کو دلوایا ہے۔ میں ایک جملے پہ آئے کریمہ کے ایک جملے کے ایک ترجمے پر ایک لفظ پہ توجہ چاہوں گا، پھر سے میں پڑھوں گا۔ اور خدا نے جو کچھ ان کی طرف سے مال غنیمت، ان کی طرف سے مال غنیمت اپنے رسول کو دلوایا ہے، جس کے لیے اے مسلمانوں تم نے گھوڑے نہیں دوڑائے، تم اونٹوں پہ بیٹھ کے نہیں گئے، مسلمانوں تم نے گھوڑے اس کے اندر نہیں دوڑائے۔ فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب ولکن اللہ یسلط رسولہ علی من یشاء، اس مال غنیمت میں یا اس مال میں تمہارے گھوڑے نہیں دوڑے، تمہارے اونٹ کام نہیں آئے ہیں، بلکہ اللہ جسے چاہتا ہے لوگوں کے اوپر رسولوں میں سے مسلط کر دیتا ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے اسے مسلط کر دیتا ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، اور خداوند عالم ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ عزیزان گرامی 40ویں دن اللہ نے کسے مسلط کیا خیبر میں؟ 40ویں دن خیبر میں مسلط کیا علی ابن ابی طالب کو۔ علی ابن ابی طالب نے پتھر پہ علم گاڑا، علی ابن ابی طالب نے باب خیبر اکھاڑا، علی ابن ابی طالب 7ویں قلعہ تک پہنچے۔ اب قرآن گواہی دیتا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمْ الرُّعْبَ، اللہ نے یہودیوں کے دلوں کے اندر ایک روب بٹھا دیا تھا، ایک خوف بٹھا دیا تھا۔ تو یہودی ہاتھ جوڑ کر جمع ہو کر اپنے سربراہوں کو جمع کر کے، اپنے رئیس اور رؤسا کو جمع کر کے سب پیغمبر کی خدمت میں گئے تھے، ہم آپ سے جنگ نہیں کر سکتے۔ جو آدمی پتھر پہ علم گاڑ دے، جو ہمارے مرہب و انتر جیسے بہادروں کو پچھاڑ دے، جو ہمارے بڑے بڑے بہادروں کو تہہ تیغ کر دے، زمین میں ملا دے، ہم اس سے کیسے جنگ کریں گے؟ لہذا یہ جتنی اراضی فدق کی ہے اس میں سب آپ کی ہے، کسی دوسرے کی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
لہذا جتنی یہ فدق کی اراضی ہے جو کہ فدق حجاز کی سرزمین پر جنگ خیبر کے بعد یہودیوں نے اپنی مرضی سے روب کی بنیاد پر پیغمبر کو عطا فرمایا ہے اور اللہ نے اس کا حکم دیا ہے، اللہ نے بیان فرمایا ہے، یہ جو فدق مل رہا ہے اس میں تمہارے گھوڑے نہیں دوڑے، اس میں تمہارے اونٹ کام نہیں آئے ہیں، بلکہ اللہ نے روب یہودیوں کے اوپر لایا ہے، اللہ نے روب کو برپا کیا ہے، اللہ نے ان کے قلوب میں اس وحشت کو ڈالا ہے۔ علی بن ابی طالب کی وجہ سے اب مال مسلمانوں کا نہیں تھا، مال رسول کا تھا۔ اب جب مال رسول کا تھا تو رسول کی مرضی ہے چاہے جسے دے دے۔ واہ جی واہ، واہ 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 سبحان واہ اللہ سبحان اللہ۔ یہ جو مال خیبر میں آیا ہے فدق کے عنوان سے، جو فدق کا پورا ایک باغ ہے جان گرامی، جو فدق کی تاریخ ہمیں ملتی ہے، جو فدق ہمیں بیان کرتا ہے، یہ فدق کا باغ جو ہے پورا رسول اسلام کی خدمت میں آیا، اور رسول اسلام نے اپنی بیٹی کو اس اعتبار سے عطا فرمایا۔ کس اعتبار سے؟ کہ میری اکلوتی بیٹی ہے، لہذا جتنا مال میرا ہے وہ سارا سیدہ کا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، سارا زہرا کا ہے۔ اب آئیے میں آپ کی خدمت میں ایک بات پیش کرنا چاہتا ہوں، یہ فدق تھا کیا؟ جی بسم اللہ۔ حضرت فاطمہ زہرا، میں پوری تاریخوں میں دیکھیں نہیں جا رہا، میں بہت ایک اہم بات آپ کی خدمت میں بڑی جلدی پیش کرنا چاہوں گا۔ شہزادی کے یہاں جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے یہاں کچھ اوقاف، کچھ زمینیں تھیں، کچھ مزرعہ تھا، 3 طرح کی زمینیں تھیں۔ ایک تھے باغات، دوسرا کھیتی کرنے کی زمین تھی، اور تیسری کچھ بنجر پڑی ہوئی زمین تھی جس میں کچھ نہیں اگتا تھا۔ سید محسن امین کہتے ہیں کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے 7 باغ تھے، 7 باغ، شہزادی کے تھے 7 باغ، جن کو بنی ہاشم اور بنی مطلب پر وقف کر دیا گیا تھا، اور حضرت علی علیہ السلام کو ان کا متولی قرار دیا گیا تھا۔ مولا کائنات متولی تھے اس باغ کے، متولی قرار دیا، اور امام علی علیہ السلام کے بعد امام حسن، اور امام حسن کے بعد امام حسین علیہ السلام متولی تھے ان باغات کے۔ لیکن مرحلہ کیا ہوا؟ سقۃ الاسلام یعقوب کلینی، جن کی کتاب کلینی ہے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ امام صادق علیہ السلام اور امام کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے باغوں میں 7 باغ ایسے تھے جس کی خود شہزادی نے وصیت فرمائی تھی، اس میں الاوان، الدلائل، البرقہ، المسبب، الحسنی، الصافیہ و مالن لأم ابراہیم، یہ 7 باغ تھے شہزادی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے۔ اچھا، یہ باغ جو جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے تھے، ان باغوں کا ہوا کیا؟ اب آپ مجھ سے سنیے اس کی ذرا سی تاریخ۔ عمر ابن عبدالعزیز مروان جو 61 ہجری میں پیدا ہوا، جس سال کربلا کا واقعہ پیش آیا، 101 ہجری میں اس کی وفات ہوئی ہے۔ اس نے 99 ہجری سے 101 ہجری تک حکومت کی ہے۔ جب اس نے 99 ہجری سے 101 ہجری تک حکومت کی ہے تو اس کے حکومت کرنے کا طریقہ بنو امیہ کے دیگر خلفاء سے بالکل مختلف تھا، جو بنو امیہ کے خلیفہ حکومت کرتے تھے، اور یہی وجہ تھی کہ شیعہ ائمہ کی روایات میں عمر ابن عبدالعزیز ابن مروان کا ذکر نیکی کے ساتھ کیا گیا ہے۔ اس نے اس باغ فدق کو اولاد فاطمہ کو 99 ہجری میں واپس دلایا تھا بنی ہاشم۔ ایک دلیل۔ دوسری دلیل سنیے جانے گرامی، امام رضا علیہ السلام کے زمانے میں امام رضا علیہ السلام کے زمانے میں مامون حکیم، مامون رشید عباسی خلیفہ جب برسر اقتدار آیا 198 ہجری میں اور 201 ہجری میں یا 203 ہجری میں امام رضا علیہ السلام کی شہادت ہو گئی، تو امام رضا کی شہادت کے بعد اس مامون رشید نے یہ سارا باغ جتنا بھی باغ فدق کے نام سے تھا وہ سب کا سب اولاد زہرا سلام اللہ علیہا کو واپس کرایا تھا، اور یہ کہا تھا یہ ہمارا نہیں ہے۔ اسی لیے اس کے باپ ہارون رشید نے امام موسیٰ کاظم سے کہا تھا
ہم آپ کا حق واپس کرنا چاہتے ہیں. تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے ہارون رشید سے کہا تھا تو ہمیں کیا واپس کرنا چاہتا ہے؟ کہا جو آپ کا ہے. تو امام نے ارشاد فرمایا تھا جہاں تک حکومت اسلامی ہے سب ہمارا حق ہے. سبحان اللہ. اور جب مامون رشید نے یہ باغ واپس دیا تھا تو اس وقت میں دیبل خزائی چونکہ امام رضا علیہ السلام کے زمانے کے شاعر ہیں، اس وقت انہوں نے ایک قصیدہ کہا تھا. اس قصیدہ کا ایک شعر سن لیجئے. اصبحا وجہ الزمان قد ضحکا برد مامون و ہاشم و فدکن. زمانے کے چہرے پر خوشی ظاہر ہونے لگی. کیوں؟ جب مامون نے فدک بنی ہاشم کو واپس دے دیا. اللہ اکبر. واہ واہ. ملاحظہ فرمائیے، یہ فدک کی کہانی سنیے آپ. اب میں آپ کی خدمت میں ایک بات پیش کروں. جب فدک جناب فاطمہ کا حق تھا اور شہزادی جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا، ملاحظہ فرمائیے دانے گرامی، میں آپ حضرات کی خدمت میں کچھ باتوں کو پیش کرنا چاہوں گا. شہزادی سلام اللہ علیہ نے اس باغ فدک کے چونکہ مولا کائنات متولی تھے، تو اب جب پہلی حکومت آئی ہے 11 ہجری میں، تو پہلی حکومت کے اندر یہ ہوا کہ پہلا مرحلہ یہ آیا کہ جو باغ میں کام کرنے والے افراد تھے انہیں نکالا جائے، اور جس کی تولیت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے پاس میں تھی انہیں معزول کیا جائے. تو شہزادی سلام اللہ علیہا کے لیے اب تاریخ سنیے کیا ملتی ہے. علماء نے بیان فرمایا اس موقع پر پہلی ربیع الاول پیغمبر کی وفات کے 2 دن کے بعد، کچھ علماء نے جو تاریخ لکھی ہے لکھا ہے دوسری ربیع الاول شہزادی سلام اللہ علیہا کے گھر پر 3 حملے ہوئے. دوسری تاریخ کو، ربیع الاول کی دوسری تاریخ کو 3 حملے ہوئے. اچھا، ان حملوں میں کیا ہوا؟ پہلا حملہ جو شہزادی سلام اللہ علیہا کے گھر پہ ہوا ہے اسے شیخ صدوق نے اپنی کتاب میں جگہ دی ہے، اور وہ روایت میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں. شیخ صدوق بیان فرماتے ہیں پہلے حملے میں 12 افراد جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر میں موجود تھے. اور یہ کون لوگ موجود تھے؟ وَكَانَ الَّذِينَ أَنْكَرُوا عَلَىٰ أَبِي بَكْرَ جُلُوسَهُ فِي الْخِلَافَةِ وَتَقَدَّمُهُ عَلَىٰ عَلِي ابن ابی طالب. یہ 12 افراد وہ تھے جنہوں نے خلیفہ اول کی خلافت کا انکار کیا تھا، اور یہ سب کے سب علی ابن ابی طالب کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، علی کے گھر میں تھے. اور کان 12 رجلا من المہاجرین 1 والانصار 2، اور یہ 12 آدمی تھے جو علی ابن ابی طالب کے پاس میں تھے. ان میں کچھ لوگ مہاجرین میں سے تھے اور کچھ لوگ انصار میں سے تھے. مہاجرین وہ لوگ تھے جو مائگریٹ کر کے آئے تھے مدینے میں، انصار وہ افراد تھے جنہوں نے پیغمبر کی مدد کی تھی مدینے میں. یہ 2 آدمی، 2 قوموں کے لوگ پیغمبر کے یہاں تھے، 12 افراد. شیخ صدوق نے ان 12 آدمیوں کے نام بھی لکھے ہیں، چونکہ مجلس ریکارڈ ہو رہی ہے، آپ حضرات کے کام میں آئے گی، کہیں بھی آپ حضرات اسے ثبوت کے طور پر دے سکتے ہیں. میں آپ حضرات کی خدمت میں اس لیے پیش کر رہا ہوں. ملاحظہ فرمائیے. وَكَانَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ، مہاجرین میں سے خالد بن سعید بن عاص، مقداد ابن اسود جناب مقداد، ابی بن کعب، عمار یاسر، اور اس کے بعد ابو ذر غفاری اور سلمان فارسی، وہ عبداللہ بن مسعود و بریدہ الاسلمی. یہ افراد تھے مہاجرین میں سے جو ہجرت کر کے مدینے میں آئے. انصار میں کون کون تھا؟ وَكَانَ مِنَ الْأَنصَارِ حذیمہ بن ثابت، ایک ذو شہادتین تھے، انہوں نے 2 مرتبہ شہادت دی تھی. وَسَہْلٌ بن حنیف و ابو ایوب انصاری. ابو ایوب انصاری وہی ہیں جہاں پیغمبر نے سب سے پہلے جا کر کے ان کے گھر پر پناہ لی تھی، ان کے گھر پہ مہمان ہوئے تھے. وابو الحیثم بن تیہان. ان کے علاوہ یہ وہ افراد تھے عزیزان گرامی جو پیغمبر کے بعد مولا کائنات کی جنہوں نے بیعت کی تھی. مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو خلیفہ مانا تھا، انہیں امام مانا تھا، اور ابو بکر کی بیعت کا انہوں نے انکار کیا تھا. ہوا کیا؟ جب ان لوگوں کو یہ پتا چلا کہ زہرا کے گھر میں اتنے افراد جمع ہیں، تو انہوں نے پہلا حملہ کیا ان 12 افراد پر. ان سے کہا کہ تم بھی سب کے سب بیعت کرو علی ابن ابی طالب کی. یہ تاریخ ہے عزیزان گرامی، بڑا المیہ ہے شہزادی سلام اللہ علیہ کے ساتھ میں.
تو اس میں سے جناب زبیر، ملاحظہ فرمائیے، جناب زبیر جو تھے، جو کہ انصار میں سے تھے، جناب زبیر وہ شخصیت تھی کہ علی بن ابی طالب کے گھر سے نکلے، تلوار کو انہوں نے نکالا، اور نکالنے کے بعد ایک مرتبہ ایک آواز دیا، یا معاشر بنی عبد المطلب، اے عبد المطلب کے بیٹو، اب دادا کی طرف، علی بن ابی طالب کے دادا کی طرف نسبت دی، اے عبد المطلب کے بیٹو، مدینے میں رہنے والو، یفعلوا ھذا بعلی، یہ لوگ علی کے ساتھ میں یہ کام کر رہے ہیں، وانتم احیا، اور تم آج بھی زندہ ہو، تمہیں شرم نہیں آتی، تم اٹھو اور مقابلہ کرو۔ یہ زبیر کے جملے ہیں۔ اس کے بعد زبیر جب یہ کہہ رہے تھے تو ان کا پیر پھسلا، اور جیسی پیر پھسلا تو خالد بن ولید نے ایک پتھر اٹھایا، اور پتھر اٹھانے کے بعد زبیر بن عوام کے سر میں مارا، اور یہ دوسرے نمبر کا ملعون آگے بڑھا، انہوں نے اس نے زبیر کی تلوار کو لیا اور اسے موڑ دیا، کہیں یہ ہم پر حملہ نہ کر سکے۔ یہ پہلا حملہ تھا شہزادی جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے یہاں کا۔ اب جناب زہرا سلام اللہ علیہا جب زخم کے اوپر تیسرا حملہ ہوا، تو اس حملے میں وہ پورے مصائب سے متعلق چیزیں ہیں، چونکہ اس کے اندر شہزادی سلام اللہ علیہا کے اوپر جلتا ہوا دروازہ گرایا گیا۔ اب میں اس طرف نہیں آ رہا۔ جب شہزادی زخمی ہو گئی، میں تاریخ پیش کر رہا ہوں زانے گرامی، جب شہزادی زخمی ہو گئی تو شہزادی سلام اللہ علیہ نے زخمی ہونے کے 2-3 دن کے بعد، اس وقت میں جس وقت میں محسن کی شہادت ہو گئی 1، پہلو شکستہ ہے 2، تازیانہ آپ کو لگ چکا ہے 3، اور بہت سی روایات ہیں، ہم تو وہ روایات آپ حضرات کے سامنے پڑھتے بھی نہیں ہیں جو کتابیں لکھتی ہیں، اس لیے کہ مومنین کرام شہزادی سلام اللہ علیہ کے مصائب برداشت کر پائیں یا نہ کر پائیں، ملاحظہ فرمائیے، اس لیے ہم انہیں آپ حضرات کے سامنے پیش نہیں کرتے جو علماء نے تاریخ میں لکھا ہے۔ شہزادی نے حملہ ہونے کے بعد 2-3 دن کے بعد اب مدینے میں اعلان کیا کہ آج پیغمبر کی بیٹی مسجد مدینہ میں جائیں گی اور خطبہ ارشاد فرمائیں گی۔ جیسے یہ مدینے میں خبر ہوئی کہ شہزادی خطبہ بیان فرمائیں گی، تو مدینے والے جمع ہو کر، مدینے میں خبر گئی، اطراف مدینے میں گئی، تو باقاعدہ ایک جمع غفیر جمع ہوا، کہاں؟ سرزمین مدینہ پر مسجد نبوی میں۔ اور جب جمع غفیر جمع ہوا مدینے کی مسجد میں، تو شہزادی نے وہاں جا کر کے خطبہ ارشاد فرمایا۔ اب آئیے، یہ پورا میں ایک تفصیل اور ایک فہرست کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا۔ یہ جو خطبہ شہزادی نے ارشاد فرمایا ہے، آیا کیا برادران اہل سنت نے اپنی کتابوں میں اسے جگہ دی ہے یا نہیں دی، اور اس کے راوی کون ہے؟ خطبے سے تو ہم بعد میں بحث کریں گے، پہلے ہم خطبے کے متن کو اور خطبے کی سند کو اور ان چیزوں کو پیش کریں کہ حالات ہوئے کیا تھے۔ شہزادی گئیں، شہزادی نے خطبہ ارشاد فرمایا، مذکورہ خطبہ یعنی جو شہزادی سلام اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، متعدد سلسلوں میں سے ایک سلسلے کے زیر بحث راوی اس طرح سے، پہلی راویہ شہزادی سلام اللہ علیہ کے اس خطبے کی پہلی روایت کرنے والی حضرت عائشہ ہے۔ حضرت عائشہ نے اس خطبے کو روایت کیا ہے، جن کی وفات 58 ہجری میں ہوئی ہے۔ دوسرے عروہ بن زبیر بن عوام، یہ عروہ بن زبیر وہی ہیں زبیر بن عوام کے بیٹے جن کا پیر پھسلا تھا، جو مولا علی کی ولایت میں تھے، مولا علی کی امامت میں تھے، جنہوں نے پہلے خلیفہ کی خلافت کو انکار کیا تھا۔ عروہ بن زبیر نے سند دی ہے اس خطبے کی کہ ہاں یہ خطبہ ہوا، اور سب سے بڑی سند اس حملے کی اور اس خطبے کی جناب سلیم بن قیس ہلالی نے دی۔ سلیم بن قیس ہلالی کی اتنی بڑی اہمیت ہے اسلام کے اندر کہ 5ویں اور 6ٹھے امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، امام علیہ السلام ارشاد فرماتے، جس کے پاس سلیم بن قیس ہلالی کی کتاب نہیں ہے، اس کے پاس ہمارے پاس سے کوئی ذخیرہ نہیں ہے۔ سلیم بن قیس نے خود روایت بیان فرمائی ہے شہزادی کے اس حملے کے اوپر۔ تیسرے سہل بن کیسان مدنی تابعی، ان کی وفات 146 ہجری میں ہوئی ہے، انہوں نے خطبے کو سند کے طور پہ پیش کیا۔ چوتھے محمد ابن اسحاق بن یسار، 151 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے، انہوں نے خطبے کو بیان فرمایا۔ پانچویں شرقی بن قطامی المتوفی، 245 ہجری، انہوں نے خطبے کو بیان فرمایا۔
خطبے کو بیان فرمانے کے لیے عزیزو کوئی ایک دو وہ نہیں ہے ہمارے پاس میں دلیلیں، ہمارے پاس ہزاروں دلیلیں ہیں جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے خطبے کے بارے میں۔ اس خطبے کو حضرت عائشہ، حضرت عروہ بن زبیر اور سہل بن کیسان نے، ایسے بہت سے جلیل القدر اور بھی ایسے افراد ائمہ ثقات میں سے ہیں جو ائمہ کے راوی تھے، ائمہ کے بھروسے مند سبحان تھے، اللہ، انہوں سبحان نے اللہ، بھی سبحان اس اللہ۔ خطبے کو خطاب فرمایا۔ شہزادی نے جو خطبہ ارشاد فرمایا، اب اس کی صرف فہرست ہی پیش کر سکتا ہوں، اتنا وقت مجھے نہیں ملے گا کہ خطبے میں کیا کہا۔ خطبے کے اندر 12 چیزوں کو مد نظر رکھا گیا۔ آپ کھڑی ہوئی، آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، شہزادی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے جو خطبے کو بھرپور انداز سے آپ نے پیش کیا ہے مارکۃ العارہ خطبے میں، پہلے سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا کی، میں صرف فہرست دے رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ دوسرے مرحلے میں نظریہ توحید کو بیان فرمایا، نظریہ توحید کیا ہے۔ تیسرے مرحلے میں پیغمبر اسلام کے مقام کو بیان فرمایا، پیغمبر کا مقام کیا ہے۔ چوتھے مرحلے میں بعثت کے اغراض بتائے، پیغمبر کو مبعوث برسالت کیوں کیا گیا۔ اور جب اتنا بتا چکی، دیکھیے متوجہ، ایک جملہ میں آپ کی خدمت پیش کرنا چاہتا ہوں، توجہ چاہتا ہوں۔ پہلے اللہ کی ہم، وحدانیت پروردگار، پیغمبر اسلام کا مقام، بعثت پیغمبر، یہ 4 چیزیں بتانے کے بعد کہتی ہیں شہزادی سلام اللہ علیہا، وَأَشْهَدُ أَنَّ، اور میں گواہی دیتی ہوں، ابھی محمدن عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتی ہوں کہ میرا بابا اللہ کا بندہ بھی ہے، اللہ کا رسول بھی ہے۔ رسول بھی، سبحان اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عزیزان گرامی، یہ 4 چیزیں بیان کرنے کے بعد آپ نے یہ بات کیوں کہی، میں گواہی دیتی ہوں، اشہد ان ابی، میرا بابا، میرا بابا، میرا بابا، میرا بابا اللہ کا رسول ہے، میں گواہی دیتی ہوں۔ آج محمد کی بیٹی بتانا چاہ رہی تھی، یہ جو فاطمہ خطبہ دے رہی ہیں یہ اسی رسول کی بیٹی ہے جس کا کلمہ تم پڑھتے ہو، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اسی رسول کی بیٹی ہیں۔ اور پھر کہا ابھی، میرا بابا، یہ نہیں کہا ہمارے بابا۔ پیغمبر کی بیٹی نے ایک اور اعلان کر دیا، میرے بابا۔ اگر پیغمبر کے اور بیٹیاں ہوتی تو پیغمبر کی بیٹی کہتی ہمارے بابا رسول ہیں، پیغمبر نے کہا میرے بابا رسول ہیں۔ بہت زبردست، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت عمدہ پیار۔ اشہد ان ابی محمدن، میرے بابا رسول ہیں، میرے بابا، یہ نہیں کہا ہمارے بابا، ہمارے سبحان اللہ، بابا۔ سبحان اللہ۔ 4 چیزیں بیان کی۔ اس کے بعد سنیے، یہ کہنے کے بعد آپ نے امت اسلامی کی ذمہ داریاں بیان کی۔ امت اسلامی کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ کبھی موقع رہا، غضنفر بھائی نے موقع دیا 2-4 مجلسوں کا، اس وقت میں خطبے کی شرح آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ بعثت کے اغراض اور مقاصد پیش کیے، اور 5ویں مرحلے کے بعد پھر 6ٹھے مرحلے میں دیکھیے، ابتدا اللہ، رسول، بعثت، امت اسلامی کی ذمہ داریاں۔ اب امت اسلامی کی ذمہ داریوں میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ نظریہ امامت کیا ہے یہ بھی جان لو۔ امام، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ترتیب دیکھیں آپ خطبے کے عزیزو، ترتیب دیکھیں آپ، نظریہ امامت کو بیان کیا، یعنی ایک دم وحدانیت سے چلتے ہوئے رسالت، بعثت، بعثت کے بعد تمہاری ذمہ داری کیا، اور تمہاری ذمہ داریوں میں ایک ذمہ داری امامت کی ہے کہ امامت کو کیسا ہونا ہے، تم سمجھتے نہیں ہو۔ اور پھر امامت کے بعد قرآن کو لے کر کے آئیں، قرآن مجید کی اہمیت اور فائدہ، یعنی شہزادی نے جہاں امامت کا تذکرہ کیا وہاں ساتھ میں قرآن کا بھی تذکرہ کیا، یعنی شہزادی بتانا چاہتی ہے صرف قرآن کافی نہیں ہے بلکہ امام کا ہونا بھی ضروری ہے، امام کا ہونا بھی کافی ہے۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ کون کون سی باتیں شہزادی کے خطبے سے آپ کی خدمت میں صرف سرخیوں کی طور پر پیش کروں۔ قرآن کو ساتھ میں پیش کیا، اس کے بعد اب قرآن پیش ہو گیا، امامت کا تذکرہ ہو گیا، تو اس کے بعد شریعت محمدی کے احکام بیان کرنے شروع کیا اور ان کا فلسفہ۔ وہ آئیں گی ساری چیزیں کہ اللہ نے نماز کیوں واجب قرار دی، روزے کو واجب قرار کیوں دیا، حج کو کیوں رکھا، زکوٰۃ کو کیوں رکھا، یہ محمدی قانون کو آپ نے پیش کیا۔ اور پھر اس کے بعد یہ پیش کرنے کے بعد اپنے شوہر
شوہر کی طرف آئیں، میرا شوہر کون ہے؟ میرے شوہر نامدار کی جانفشانی نہ ہوتی تو تم آج مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے نہ ہوتے۔ بے شک بے شک بے شک بے شک۔ شوہر کی جانفشانی جو تھی اسے بیان فرمایا، اور پھر آپ نے اپنے حقوق کی بازیابی کو آپ نے بیان فرمایا، میرے تاریخ اسلام میں حقوق کیا ہیں، میں کون ہوں، یہ ہے محمد کی بیٹی۔ علماء نے بیان فرمایا، یہ میں نے صرف موضوعات آپ کی خدمت میں پیش کیے، شہزادی سلام اللہ علیہا اور وہ باغ فدق سے جو تعلق تھا کس طریقے سے تاریخ سے نکلتا ہوا اور یہاں تک پہنچا۔ پھر علماء بیان فرماتے ہیں کہ جب تیسرا حملہ کیا تب کنفس سے کہا اس خبیث نے، لعنتی نے، کہ تم لکڑیوں کو جمع کرو، ہیزم کو لے کر کے آؤ۔ لکڑیاں جمع ہوئیں، آگ جمع کی گئی، اور جب آگ جلا دی گئی تو علماء بیان فرماتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، جلتا ہوا دروازہ میری شہزادی کے اوپر گرایا گیا، اور جب جلتا ہوا دروازہ شہزادی کے اوپر گرا ہے تو ایک مرتبہ تاریخ تو یہ لکھتی ہے کہ جلتے ہوئے دروازے کو اس نے دھکا دیا، اس خبیث نے دھکا دیا، اور شہزادی جناب فاطمہ زہرا در و دیوار کے بیچ میں آ گئیں۔ اب میں حساس ایک جملہ پڑھ دوں، اور رات میں ایک جگہ خمسہ پڑھ رہا ہوں، ایک مجلس میں ایک جملہ پڑھ رہا تھا، وہ آپ کی بھی نظر کرنا چاہتا ہوں تاریخ نے اسے کیسا حکم دیا ہے، کس طریقے سے بیان کیا ہے۔ شہزادی نے ایک مرتبہ بیان فرمایا جب شہزادی کے اوپر حملہ ہوا، یا ابتا یا رسول اللہ، اے میرے بابا، اے رسول خدا، ہاکذا یفعل امتک الی حبیبتک، اے رسول خدا، کیا تیری امت تیری بیٹی کے ساتھ میں یہ سلوک کرے گی؟ اور اس کے بعد تاریخ نے لکھا اس خبیث نے ایک تازیانہ اٹھایا اور میری شہزادی کے رسید کیا، تو میری شہزادی نے ایک مرتبہ سر کو جھکا کر آواز دیا، اور وہ جملہ میں کیسے پڑھوں کہ آپ نے آواز دی، ایک آہ کھینچی، اور آہ سرد کھینچنے کے بعد کہتی فضا خزینی فضا، اے فضا میرے قریب تو آؤ، اس نے تو جو میرے شکم میں میرا محسن تھا اسے شہید کر دیا، ہائے میرا محسن شہید ہو گیا۔ آزادار و شہزادی کے اوپر کیا گزر گئی مجھے نہیں معلوم، لیکن مجھے اطلاع پتا ہے شہزادی جب تک بھی باحیات رہی محسن کو یاد کرتی رہی، کبھی اس حملے کو یاد کرتی رہی، لیکن وہ جملہ تاریخ کا میں نہیں بھول پاؤں گا۔ شہزادی کی وہ اتنی بڑی مصیبت ہے اسے کون بیان کرے گا، جیسے علامہ امین نے بیان کیا، اور روایت میں آیا جب ملعون نے دروازے کو دھکا دیا، دروازے کے اندر بڑی بڑی کیلیں تھی جو جناب زہرا کے بدن میں پیوست ہو گئی، اور شہزادی جناب زہرا کا پہلو شکستہ ہوا۔ ازاداروں میں پورے مذاہب کیسے پڑھوں، میں اتنا ضرور پڑھوں گا۔ اب یہ جو تاریخ آج کی آنے والی ہے، شب شہادت سے ہم قریب ہو رہے ہیں، بربنائے روایت آج کی شب میں شہزادی نے بیٹھ کر کے نماز پڑھی ہے، اب زہرا میں اتنی بھی طاقت نہیں رہی کہ کھڑے ہو کے نماز پڑھے۔ بیٹوں نے دیکھا ماں فاطمہ دنیا سے رخصت ہو گئی، آواز دیا بابا ہم یتیم ہو گئے، الا ولعنۃ اللہ علی قوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ایام منقلب ینقلبون ما تبع لعنت اللہ۔ جناب شہریار مدد صاحب لوہے کے لیے جناب تشریف لائیں۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ ماشاءاللہ مولانا۔ یا حسین یا یا حسین یا حسین یا حسین، بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، کیسے دروازہ ہٹاؤں
कैसे मोहसिन को बचाऊं, सांस सीने में रुकी है, तेरी ज़हरा पे मुसीबत की घड़ी है, हाय बाबा तेरी ज़हरा पे मुसीबत की घड़ी है, हाथ में जिसके मेरा हाथ दिया था तुमने, कह के मन तुम तो जिसे मौला कहा था तुमने, मैंने हर मोड़ पे बाबा साथ उसका है पाया, हाँ मेरा जुर्म यही है, तेरी ज़हरा पे मुसीबत की घड़ी है, हाय बाबा तेरी ज़हरा पे मुसीबत की घड़ी है, तेरी उम्मत ने बना दी है ये हालत बाबा, कोई पसली भी नहीं मेरी सलामत बाबा, सांस लेती हूँ मैं जिस दम रुकने लगता है मेरा दम, सिर्फ मरने की कमी है, तेरी ज़हरा पे मुसीबत की घड़ी है, कभी दरबार में पेशी को बुलाते हैं हमें, कभी दरवाजे पे आके सताते हैं हमें, मेरे ये फूल से बच्चे पूछते हैं यही मुझसे, क्या खता हमसे हुई है, तेरी ज़हरा पे मुसीबत की घड़ी है, शर्म आती है भला तुमको बताऊं कैसे, ये तमाचों के निशान तुमको दिखाऊं कैसे, तुम न पहचान सकोगे, देख कर मुझको कहोगे क्या मेरी ज़हरा यही है, तेरी ज़हरा पे मुसीबत की घड़ी है, ये अज़ियत ये खामोशी नहीं देखी जाती, मुझसे तन्हाई अली की नहीं देखी जाती, तेरा पैगाम सुनाने हक विलायत का बताने ज़हरा घर घर में गई है, तेरी ज़हरा पे मुसीबत की घड़ी है, आपके सोग में तारीख न देखा गया घर, आग दरवाजे पे उम्मत ने लगा दिया कर, बाबा जहाँ बात तुम्हारे देखिए घर में हमारे रोशनी कैसे हुई है, तेरी ज़हरा पे मुसीबत की घड़ी है, हाय बाबा तेरी ज़हरा पे मुसीबत की घड़ी है। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन, अल्लाहुम्मा जज़ाकल्लाह मुहम्मद व आले मुहम्मद, जज़ाकल्लाह शाह, मौला सलामत रखे। इलाही आमीन। तमाश करूंगा जनाब डॉक्टर कमर आबदी साहब से कि ज़ियारत दुआ के लिए तशरीफ लाएं। आप डॉक्टर साहब। अज़मल्लाहु उजूरना व उजूरकुम, सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह। मुतवज्जे ज़ियारत शहज़ादी की ज़ियारत पढ़ूंगा, फिर
اس کے بعد زیارت وارثہ جلد جلد پڑھوں گا آپ کی خدمت میں. بہت بہت شکریہ آپ سب حضرات کا تشریف لانے کا، اور سرکار کا اتنا بہترین خطاب، ایک عشرے کا مواد آپ نے چند منٹوں میں ہمارے حوالے کیا. اللہ سلامت رکھے قبلہ کو. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. متوجہ زیارت. بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ. السلام علیک یا بنت رسول اللہ، السلام علیک یا بنت نبی اللہ، السلام علیک یا بنت حبیب اللہ، السلام علیک یا بنت خلیل اللہ، السلام علیک یا بنت صفی اللہ، السلام علیک یا بنت امین اللہ، السلام علیک یا بنت خیر خلق اللہ، السلام علیک یا بنت افضل انبیاء اللہ ورسولہ وملائکتہ، السلام علیک یا بنت خیر بریہ، السلام علیک یا سیدۃ النساء العالمین من الاولین والآخرین، السلام علیک یا زوجۃ ولی اللہ وخیر خلقہ بعد رسول اللہ، السلام علیک یا ام الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، السلام علیک ایتھا الصدیقۃ الشہیدۃ، السلام علیک ایتھا الرضیۃ المرضیہ، السلام علیک ایتھا الفاضلۃ الزکیہ، السلام علیک ایتھا الحوار الانسیہ، السلام علیک ایتھا النقیہ، السلام علیک ایتھا المحدثہ العلیمہ، السلام علیک ایتھا المظلومہ والمغضوبہ، السلام علیک ایتھا المستحدۃ المقہورہ، السلام علیک یا فاطمہ بنت رسول اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین وعلی انصارک المستشہدین معک جمیعهم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیک یا وارث آدم صفۃ اللہ، السلام علیک یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیک یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیک یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیک یا وارث عیسیٰ روح اللہ، السلام علیک یا وارث محمد حبیب اللہ، السلام علیک یا وارث امیر المومنین ولی اللہ، السلام علیک یا ابن محمد المصطفیٰ، السلام علیک علی المرتضی، السلام علیک یا ابن فاطمۃ الزہراء، السلام علیک یا ابن ختیجۃ الکبریٰ، السلام علیک یا سار اللہ وابن سارہ والبتر الموتور، اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر وطاعت اللہ ورسولہ حتی اتاک الیقین، فلعن اللہ امتان قتلتک ولعن اللہ امتان ظلمتک ولعن اللہ امتان سمعت بذالک فرضیت بہ، یا مولایا یا ابا عبداللہ، اشہد انک کنت نورا فی الاسلاب الشامخہ والارحام المطہرہ، لم تنجزک الجاہلیہ بانجاسها ولم تلبس بالمظلمات ثیابها، واشہد انک من دعام الدین وارکان المؤمنین، واشہد انک الامام البری التقی الزکی ہادی المہدی، واشہد ان الائمة من ولدک الکلمۃ التقوی وعالم الہدى وعروۃ الوثقى والحجة على اہل الدنیا، واشہد اللہ وملائکته وانبیاء ورسلہ انی بکم وبیابکم موقن بشرائع دینی وخواتم عملی، وقلبی لقلبکم سلم وامری لامرکم متبع، صلوات اللہ علیکم ولا ارواحکم ولا اجسادکم ولا اجسامکم ولا شاہدکم ولا غائبکم ولا ظاہرکم ولا باطنکم، السلام علیکم یا صاحب اسر والزمان، السلام علیکم یا شریک القرآن اجل اللہ تعالی مخرجک وظہورک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعہ وفی کل ساعہ، ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حق
حتى تسكنه أرزقا طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد قبول فرمائے. میں آپ سب حضرات کا فردن مشکور ہوں کہ آپ نے میرے مرحومین کے لیے فاتحہ پڑھا اور آپ نے شرکت فرمائی اس عظیم اردو فاؤنڈیشن پر، اور مجھے یہ موقع عطا فرمایا کہ میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کر سکوں. اور یہ جزاک اللہ. قبلہ مولانا نے بہترین طریقے سے کہتے ہیں نا کوزے میں، سمندر کو کوزے میں بند کرنا، یہ وقتی کوزہ ہے. یہ چاہے ان کو 10 منٹ دیں تو بھی وہی اس تقریر کرتے ہیں اسی قوت کی طریقے سے. ماشاء اللہ. اللہ ان کو سلامت رکھے. بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. علماء دین کی ہم کو بہت شدید ضرورت ہے آج، اور اللہ ان کے عمر و اقبال میں ترقی عطا فرمائے. الہی آمین. الہی آمین. جناب جزاک اللہ. تشریف لائے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب. اللہ تعالیٰ آپ کی بھی عمر میں، صحت میں، رزق میں، علم میں اضافہ فرمائے انشاءاللہ. سامعین آپ کا بہت شکریہ، آپ نے آج کی اس مجلس میں شرکت فرمائی. اللہ تعالیٰ ہمارے اس وقت کے صرف کرنے کو بحق پائندن پاک عبادت میں شمار فرمائے، اور الہی آمین. آخرت میں ہمارے لیے اسے وسیلہ نجات قرار دے. آپ سب کا ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کرتے ہوئے آپ سے اس شب جمعہ کے پروگرام کی اجازت چاہوں گا. انشاءاللہ اگلی جمعرات کو پھر ملاقات ہوگی. میں مائک دوں گا ڈاکٹر غنم جعفری صاحب کو. میری طرف سے سب کو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ سے ماشاءاللہ آپ نے نظامت تہہ دل سے مشکور ہوں ہمارے آج کے بانی جناب ڈاکٹر قمر عبدی صاحب کا، اور تمام ہمارے آج کے ذاکرین نوا خان، شہریار، اور آج کی کلام پاک کی تلاوت ڈاکٹر جعفری صاحب، اور ہمارے آج کی حدیث کسا کی تلاوت ڈاکٹر اختر صاحب نے بہت ہی خوش اسلوبی سے انجام دی، اور ہمارے سلطان صاحب نے بہت ہی خوبصورت مرثیہ بی بی کا پڑھا. مولا عظیم عطا فرمائے. الہی آمین. میں تمام آپ سب لوگوں کا حاضری کے لیے مشکور ہوں ڈاکٹر قمر عبدی صاحب کے بہاف پہ اور اپنے بہاف پہ بھی